औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल-अइम्मा वल महदियीन वसल्लम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़हूर मेहदी। मैं हूँ आपकी मेज़बान आलिया आल मेहदी और मेरे साथ आज मौजूद हैं लेडी लैला आल मेहदी और क़दीर आल मेहदी। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक ख़ास मौजू के बारे में, जिसमें हम कुछ क्लिप्स दिखाएंगे अबा सादिक़ क़ाइम आले मोहम्मद मिनुस्सलाम के लेक्चर से। और इस मौजू में क़ाइम आले मोहम्मद अबा सादिक़ मिनुस्सलाम ने बात की है कि मज़हब के असली मायने क्या हैं, यानी कि मज़हब से क्या मुराद है। आजकल के ज़माने में हम जानते हैं कि हर मज़हब का अपना अपना एक डेफिनेशन है या एक अपने उनके मायने होते हैं कि मज़हब से क्या मुराद है। और मज़हब को समझने के लिए क़ाइम आले मोहम्मद मिनुस्सलाम का कहना है कि मज़हब को समझने के लिए ज़रूरी यह है कि पहले उस पैगंबर को समझा जाए जो उस मज़हब को ले आता है। तो जी आइए हमारे साथ इन क्लिप्स को देखिए, क़ाइम आले मोहम्मद मिनुस्सलाम के अल्फाज़ मुबारक को सुनिए और इसकी वजाहत इंशाल्लाह हमारे साथ आप इसमें मिलकर कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक आप हासिल कर सकते हैं वहाँ से। तो जी इंशाल्लाह चलिए हमारे साथ पहले क्लिप की तरफ इंशाल्लाह। इस जिस्मानी दायरे और दुनिया और जहत में ज़िंदगी का मकसद क्या है? खुदा ने फिर किसी पर्दे के पीछे अपने आप को छुपाया और मखलूक को जांचना शुरू किया। ठीक है, और ये देखना शुरू किया कि मखलूक पर्दे को सही मानेगी या नहीं। तो ये वही है जो खुदा ने इब्तिदा से ही मखलूक से तलब किया था कि उसने मखलूक को अपने बारे में सिखाने की कोशिश की। पर्दे को मखलूक पर हुज्जत बनाया। तो पर्दा वो था जो साए को तालीम देता था, और पर्दा सायों पर हुज्जत है, क्योंकि पर्दा सायों से ज़्यादा इल्म रखता है। ये खुद ब खुद वाजिब हो गया था कि पर्दे की पुकार को माने और उसकी इताअत करें, और ये पहचानें कि वो आवाज़ जो पर्दे के पीछे से बोल रही थी वो सिर्फ पर्दा ही नहीं थी, बल्कि ये खुदा की आवाज़ थी जो पीछे से उनसे बातें कर रही थी। इस तख्लीक के लिए पर्दा उस बात की निशानदही करने के लिए कि ये खुदा की आवाज़ है। तो इम्तिहान ये हुआ कि मखलूक पहचाने और इताअत करे। बस यही तकाज़ा था कि वो खुदा को इसके पर्दे से पहचाने और उसकी इताअत करें। हाँ ठीक है। हाँ, तो फिर आदम और हव्वा और इब्लीस और फरिश्तों के किस्से में जो हुआ वही था, ये कि खुदा ने इस मखलूक को तख्लीक किया जिसे आदम कहा जाता है, और खुदा ने आदम को अब एक पर्दे के तौर पर लिया। जिसके ज़रिए वो पीछे से मखलूक के साथ राब्ता करे। आदम पर्दा बन गया, और अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि अगर मैं तुम्हें इसकी शक्ल मालूम कराऊं और इसमें अपनी रूह फूंक दूं तो इसके आगे सजदे में गिर जाना। तो यहाँ हम जानते हैं कि ये बाकी मखलूक से तकाज़ा है। हाँ, हमेशा इलाही पर्दे की पैरवी करना। हाँ, उस ज़माने में पर्दा हमेशा ज़ाहिर होता था। उनको मालूम होता था कि वो छुपा हुआ नहीं था। उन्हें सिर्फ इलाही पर्दे की पैरवी करनी थी, और इसलिए खुदा इस हकीकत को नहीं छुपाता कि आदम पर्दा है, बल्कि वो सब फरिश्तों को मुतला करता है, ये मेरा पर्दा होगा। जैसे ही मैं इसको पर्दे के तौर पर ले लूँ, फ़ौरन गिरकर सजदा करना। तो खुदा आदम में अपनी रूह फूंक देता है। वो लम्हा जब वो ऐसा करता है वही लम्हा है जब वो आदम को अपना पर्दा बना लेता है,
اور یہ وہ لمحہ بھی ہے جہاں پردہ بولنا شروع کر دیتا ہے، اور حقیقت میں جو بول رہا تھا وہی تھا جو پردے کے پیچھے تھا، اور پردہ باقی مخلوقات سے زیادہ علم والا ہے۔ آدم کو تمام چیزوں کے نام معلوم تھے اور ان کے پاس اختیار تھا، اور تمام مخلوقات پر سجدہ کرنا واجب تھا، لیکن پھر ابلیس نے انکار کیا، تو ابلیس نے انکار کیا اور بغاوت کی۔ یہ پہلی بار ہوا کہ براہ راست انکار اور بغاوت ہوئی خدا کے پردے کے خلاف، اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا، جو ایک چونکا دینے والا مسئلہ تھا۔ یہ ایک صدمہ پہنچانے والا تھا، میرے خیال میں تمام مخلوقات کے لیے صدمہ، لیکن خدا کے لیے نہیں، اور یہ باقی انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا امتحان بن گیا۔ سبحان اللہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس طرح سے صادق علیہ السلام نے سمجھایا، جی کتنے طریقے سے سمجھایا۔ جی بالکل بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد علی امام المہدیین وسلم تسلیما۔ جیسے بس نے بتایا کہ دیکھو، اللہ نے چاہا کہ میں اپنے آپ کو ایک پردے کے پیچھے رکھتا ہوں، کیونکہ امتحان تھا فرشتوں کے لیے بھی اور آدم کے لیے بھی۔ آدم کی جب باڈی ادھر پڑی ہوئی تھی تو اللہ نے اس کی روح میں باڈی میں روح پھونکی، اور روح پھونکنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ نے چاہا کہ میں کسی طرح پہچانا جاؤں، تو پہچانا بھی جاؤں اور میں دیکھوں جو میری مخلوق ہے، میں اس کا امتحان لوں کہ یہ کیسے مجھ سے رابطہ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے جب آدم علیہ السلام میں روح پھونکی تو انہوں نے یہ بتایا، دیکھو یہ میرے اور آپ کے درمیان ایک پردہ ہے، بالکل، اگر آپ اس پردے کو پہچان لو گے تو مجھ تک پہنچو گے۔ بے شک۔ سو آدم علیہ السلام کو جب انہوں نے یہ روح پھونک کے ان کے سامنے لایا تو سب سے پہلے جو انکاری ہوئی تو وہ ابلیس نے کی، جی ہاں، کیونکہ باقی ابلیس کے پاس اس وقت بہت زیادہ نالج تھا، سب سے بڑا فرشتہ بھی تھا، عالم تھا اس دور میں، یعنی سارے فرشتوں پہ وہ حاوی بھی تھا، لیکن اس نے انکار کیا، کیونکہ اس نے سیدھا آدم کو انکار نہیں کیا، اللہ کا انکار کیا، بے شک، کیونکہ یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا تھا کہ اللہ اس فرشتے نے نافرمانی کی، اور نافرمانی کس کی؟ اللہ کے بنائے ہوئے پہ، بالکل، جس کو اللہ نے کہا کہ جب میں اس میں پھونکوں گا، اپنی روح بھیجوں گا تو آپ کا کام ہے اس کو سجدہ کرنا۔ لیکن ان فرشتوں کے ذہن میں کچھ اور تھا کہ ہم پوری زندگی سجدہ کسی اور کو کرتے رہے، اب آدم علیہ السلام کو ہمارے سامنے انہوں نے پیش کیا ہے تو اس کو ہم سجدہ کیسے کریں؟ بے شک، یہ سب سے بڑا امتحان فرشتوں اور مخلوق کا تھا کہ جو کچھ میں بنا رہا ہوں، جس کو میں آگے کر رہا ہوں، اس کو تم اس کی عبادت کرو، اس کے سامنے جھک جاؤ، جو تسلیم یعنی کرو اس کو۔ اللہ کو کہہ رہا ہے، جی ہاں، کوئی اور نہیں کہہ رہا تھا، کیونکہ اللہ جو کہتا ہے وہ ہر چیز جانتا ہے، بہتر جانتا ہے، کیونکہ کریٹر ہے، وہ سب کچھ بنانے والا۔ تو جو کچھ اللہ نے کہا کہ یہ آپ نے کام کرنا ہے تو آپ اس پہ فالو کرو، لیکن وہ کیوں کر رہا تھا کہ اللہ کو پتہ تھا کہ فیوچر میں جو کچھ بھی آئے گا، میرا جو پردہ ہوگا، اگر تم اس کی بیعت کرو گے، اس کے سامنے جھکو گے، اس کو سجود کرو گے تو مجھے پہچان پاؤ گے۔ اگر یہ نافرمانی تم آدم سے شروع کر سکتے ہو تو اب تک کیا ہوگا؟ تو اللہ نے اس دور میں اس آدم کے بعد بھی ایسا کیا کہ اوکے، آدم کے بعد یہ ہے، ان کو میں بھیج رہا ہوں، میں اپنا پردہ بنا رہا ہوں، اور پردے کے پیچھے میں ہوں، اگر مجھ تک پہنچنا ہے تو میرے پردے تک پہنچو۔ اور یہ بات ہم واضح دیکھتے ہیں قرآن میں بھی موجود ہے۔ قرآن میں ایک آیت ہے، بالکل موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور کسی انسان کا حق نہیں کہ اس سے اللہ کلام کر لے مگر بذریعہ وحی یا پردے کے پیچھے سے، یا کوئی فرشتہ بھیج دے کہ وہ اس کے حکم سے القاء کر لے جو چاہے، بے شک وہ بڑا عالی شان حکمت والا ہے۔ یعنی پردے کے پیچھے کون ہے یہ پردہ؟ یہ پردہ ایک شخص ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کی بات ہو رہی ہے، انسان کی بات ہو رہی ہے، جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد علی آل مدینہ وسلم تسلیما۔ یہ بات ہو رہی ہے ایک شخص کی۔ جی اللہ تعالیٰ نے جس کو بنایا اور پھر اس کے بعد مخلوق بنائی، اور جب اللہ نے چاہ کہ میں اپنے آپ کو ظاہر کروں اس دنیا میں،
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم میں روح پھونک دی، جیسے قدیر نے بتایا، روح پھونک دی اور مخلوق کو حکم ہوا کہ مجھے سجدہ کرو۔ مخلوق کون تھی؟ فرشتے، سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے انکاری کی، ابلیس کو پتہ نہیں تھا کہ پردے کے پیچھے کون ہے۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ آدم ہے، مٹی کا بنا ہوا ہے، کیونکہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی کے لیے فرشتوں کو کہا تھا، تو فرشتوں نے کہا تھا کہ کیا ایک فساد والا شخص پیدا کرے گا جو دنیا میں فساد مچائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، غیب کا علم میں جانتا ہوں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا کہ دیکھو جو ابلیس ہے اس نے سجدہ نہیں کیا، جو میری مخلوق ہے، جو فرشتے ہیں، ان سب نے سجدہ کر لیا۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم کو جو جو بتایا کہ جس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کچھ کلمات آدم علیہ السلام کو بتا دیے۔ جی ہاں، جو جب فرشتوں نے کہا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی کہا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو کہ تم یہ کلمات سناؤ۔ جی ہاں، آدم علیہ السلام نے جو جن چیزوں کے نام لیتے رہے وہ بنتی گئی۔ درختوں کے نام لیے درخت بن گئے، پھلوں کے نام لیے وہی پھل بن گئے، جانوروں کے نام لیے ویسے ہی جانور بن گئے۔ جی ایک علم کا مظاہرہ کیا انہوں نے۔ ایک علم کا مظاہرہ کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتانا تھا کہ دیکھو تم نہیں بتا سکے۔ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اتنا ہی علم جانتے ہیں جتنا تم نے مجھے بتایا ہے، ہم اس سے زیادہ نہیں جانتے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں نے کہا نہیں تھا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ سبحان اللہ۔ تو پردے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ظاہر کیا پردے کے پیچھے سے۔ جب پردہ بنا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ظاہر کیا، یہ دنیا نہیں سمجھ سکے۔ جب آدم دنیا سے گئے تو ان کی جگہ پردہ کون بنا؟ ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام۔ جی نوح علیہ السلام پردہ بنے۔ نوح علیہ السلام کو جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے رہے نوح علیہ السلام کرتے رہے، بے شک۔ کیونکہ لوگ کہتے تھے کہ نوح بول رہے ہیں، وہ نوح نہیں بول رہے تھے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے تھے۔ یہ بہت خاص نقطہ ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے بندے اللہ کی طرف سے بول رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے الفاظ واقعی میں وہی الفاظ ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہوں، یعنی ان کے اپنے بنائے ہوئے الفاظ نہیں ہوتے ہیں۔ یعنی جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یقیناً تم اپنی طرف سے نہیں بول رہے ہو بلکہ ہماری طرف سے بول رہے ہو۔ جو ان کے حرکات تھے وہی اللہ کی طرف سے تھے اور ان کے الفاظ بھی وہی تھے جو اللہ نے ان کو نازل کیے تھے۔ اور یہ بہت ضروری نقطہ ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مقام جو ہے ایک خاص مقام ہے، رسول کا مقام، امام کا مقام، اس کو سمجھا نہیں جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بندہ ہے خدا کا، لیکن بندے کے علاوہ یہ واقعی میں ایک پردہ ہے، اللہ کے لیے پردہ ہے۔ بول اللہ سبحانہ تعالیٰ رہا ہے، بے شک، پر انسان دیکھ رہا ہے، کیونکہ انسان اگر اس بات کو سمجھ جاتا نا تو ابلیس سجدہ کر لیتا۔ اور ایک اور میں آپ کو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ مثال دیں ناظرین کے لیے ایک ایسا قصہ جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے یا ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے نعوذ باللہ کہ رسول ہوش میں نہیں ہے یا جس طرح سے بات کر رہے ہیں وہ بیمار ہیں، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، بتائیے یہ کیا اس میں کیا کوئی حقیقت ہے یا؟ جی بالکل حقیقت ہے۔ اس میں یہ حقیقت ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم اور دوات مانگی، کاغذ مانگا کہ ول کے لیے، تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ یہ عمر نے کہا تھا یہ ہوش میں نہیں ہے، یہ ان میں بے ہوشی کے جو ہے نا جلوے پڑتے ہیں، تو یہ جو ہے نا لکھ نہیں سکیں گے۔ انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا۔ تو نعوذ باللہ نبی کبھی بے ہوش نہیں ہوتے، ان کے ساتھ خدا ہوتا ہے۔ یہی تو ہم بتا رہے ہیں کہ وہ ایک اللہ کا پردہ تھے، پردے کے پیچھے بتانے والے کچھ اور تھے۔ ول لکھی گئی تھی، ول پچائی گئی تھی، کسی نے قبول ہی نہیں کی تھی۔ انہوں نے کہا نہیں قرآن ہی ہمارے لیے کافی ہے،
ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں تھے تو انہوں نے کہا تھا نا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک میری اہل بیت اور ایک جو کتاب بے شک، قرآن۔ بے تو شک۔ لوگوں نے کیا کہا تھا کہ ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے، تو امام علی نے قرآن، یہ کہتے ہیں نا امام اصلی شیعوں کا قرآن کدھر ہے، کہ ہمیں بتائے نا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ امام علی علیہ السلام نے لکھ کر قرآن دیا تھا تو انہوں نے یہ لفظ کہا تھا نا کہ ہمارے لیے اپنے قرآن ہی کافی ہے، ہمیں نہیں آپ کا لکھا وہ قرآن نہیں چاہیے۔ تو آج وہ قرآن امام زمانہ کے پاس ہے، آج امام زمانہ علیہ السلام نے یہ دیکھو نا کیا پڑھا ہوا ہے، یہ ان کی تحریریں ان کی بتائی ہوئی ہیں۔ یہ کہتے ہیں نا کہ پردے کے پیچھے کوئی بتا رہا تھا نا تو صادق علیہ السلام اس کو لکھ رہے تھے نا۔ بے شک، بالکل یہ ہے آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ اور یہ اس کتاب میں مقصد حکیم یا گول آف دا وائز کی کتاب آپ فری میں ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں ہمارے ویب سائٹ سے، اور اس میں بہت بہت علم ہے جو کہ امام مہدی کی طرف سے، جو کہ ابا صادق بن السلام نے لکھا ہے۔ جی اب ہم اگلی کلپ کی طرف چلتے ہیں۔ اور ابلیس کا اپنا خیال تھا کہ خدا کو کہاں جانا چاہیے یا اسے پردے کے طور پر کیا لینا چاہیے۔ اس نے سوچا کہ وہ بہتر جانتا ہے، لیکن خدا کو کوئی نہیں بتا سکتا کہ اسے کیا کرنا چاہیے، اور اس سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا، اور کوئی اسے مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ پردے کے طور پر کس چیز کو لے لے۔ اور اس طرح امام صادق بن السلام نے مفضل ابن عمر سے کہا کہ ابلیس نے خدا سے بات کی کہ بنیادی طور پر وہ خدا سے کہتا ہے کہ اگر تو پردے کے طور پر کچھ اور لوگے تو میں تیری عبادت کروں گا، اس پردے کے ذریعے کچھ بھی لے لو، لیکن صرف آدم نہیں۔ اور پھر ابلیس آگے بڑھا اور آدم کے علاوہ باقی تمام چیزوں کو سجدہ کرنے لگا۔ تو اس نے سورج کو سجدہ کیا، چاند کو سجدہ کیا، ایک شاندار درخت کو سجدہ کیا۔ وہ باقی تمام چیزوں کو اس امید پر سجدہ کرتا رہا کہ خدا اس کی دعا قبول کرے اور ان چیزوں میں سے ایک چیز کو پردے کے طور پر لے لے، سوائے آدم کے۔ اور آدم کو سجدہ کرنے سے اس نے انکار کیا، اور خدا نے فرمایا کہ میری طاقت اور قوت کے نام میں تمہارا کوئی عمل یا عبادت قبول نہیں کروں گا سوائے اس کے کہ تم صحیح باب سے اور اس پردے کے ذریعے میری عبادت کرو جسے میں نے مقرر کیا ہے۔ جب خدا نے مخلوق کی نافرمانی کو دیکھا اور جب اس نے ابلیس کی طرف سے پردے کے خلاف لڑنے اور اسے قتل کرنے پر اصرار دیکھا تو خدا نے اپنے آپ کو چھپانا شروع کر دیا۔ اس کا پردہ ایک پوشیدہ معاملہ بن گیا، ایک ایسا معاملہ جو خفیہ رکھا گیا، جو کہ نجی تھا، نہ کہ ایک ایسا معاملہ جس کا اعلان کیا جائے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ جی ہاں، آدم کے زمانے کی طرح نہیں۔ جب آدم اور ابلیس اور حوا سب کو زمین پر اتارے گئے، ابلیس اور اس کے اولاد یعنی قابیل اور وہ تمام کافر ابلیس کے نقش قدم پر چلنے لگے اور اس معاملے کو اگلے درجے تک لے گئے اور قتل کرنے لگے اور زندہ کھال اتارنے لگے اور الہی پردے کے خلاف لڑنے لگے اور الہی پردے پر یقین کرنے والوں کے خلاف جو اس پردے کو اپنے اوپر ایک حجت مانتے تھے۔ اور ضروری ہو گیا کہ پردے کی حفاظت کی جائے اور اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اور اپنی جانوں کی حفاظت کے لیے اور دین کی حفاظت کے لیے مومنین اپنے ایمان کو چھپائیں اور اپنے عقائد اور پردے کی پہچان کے بارے میں راز رکھیں، اور یہ ایک بڑا امتحان بن گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ کتنی پیاری باتیں صادق علیہ السلام نے سمجھا دی۔ بہت ہی واضح ہے، کافی کلیئر ہے کس طرح سے انہوں نے سمجھایا کہ یعنی اصلی مقصد کیا بن گیا کہ اس پردے کو پہچانا جائے، اس پردے کا یعنی نام
یعنی یاد کر کے وصیت نامے میں پڑھ کے اس کو ڈھونڈا جائے اور اس کی اطاعت کی جائے, اس کی پیروی کی جائے. بے شک. دیکھو اب صاحب نے ایک اور بہت بڑا میسج بھیجا ہے, اگر انسان سمجھے, کیونکہ میں وہ دیکھ رہا تھا ویڈیو, بہت ہی مزیدار کا وہ میسج ہے. اللہ نے کچھ چیز بنائی جی, اور حکم کیا کہ اس کو پہچانو تو مجھ تک پہنچو گے, لیکن اس نے ابلیس نے کیا کیا, اس نے ڈیلنگ شروع کر دی. اوکے, اللہ نے بنایا تم کو, تم نے ڈیلنگ شروع کر دی ہے کہ میں اس کو نہیں مانوں گا, میں ایسے کروں گا, اگر تم چاہو تو یہ چیز جو ہے کسی اور میں ڈال سکتے ہو, مجھ میں ڈال سکتے ہو, کسی اور میں ڈال سکتے ہو, درختوں میں, کسی میں بھی, تو ہم اس کو بس آدم میں نہیں, آدم میں نہیں. یعنی وہ اپنا مقصد یہ کہہ رہا تھا کہ میں اس کو نہیں کروں گا, کیونکہ وہ ڈیل کر رہا تھا. لیکن اللہ نے کہا کہ تم مجھ سے ڈیل نہ کر, مجھے پتہ ہے سب کچھ, میں بنانے والا ہوں, میں کریٹر ہوں, تم مجھ سے ڈیل نہ کر, میں جو کہہ رہا ہوں اس پہ عمل کر. یعنی اللہ یہ بتانا چاہتا تھا جو کچھ میں پردہ بھیج رہا ہوں اس سے ڈیل نہ کرو, جو کچھ کہہ رہا ہے کیونکہ وہ میں کہہ رہا ہوں, اس سے سیدھی تم اس پہ عمل کرو, ختم. کوئی اس پہ تمہاری بحث نہیں ہونی چاہیے, نہیں یہ ہو گیا وہ گیا, نہیں, اللہ کا بھیجا ہوا, ہمارا تمہارا چنا ہوا وہ کچھ اور ہے. ہم اس کے ساتھ بحث کر سکتے ہیں, ڈیلنگ کر سکتے ہیں, اوکے یہ نہیں ایسا ہو سکتا ہے, ایسے. جب اللہ کسی کو بھیجتا ہے اس کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ نہیں ہو سکتی ہے, ممکن ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوتا, وہ اللہ کی جو چیزیں ہیں وہ سیدھی آپ تک پہنچا رہا ہوتا ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے. بالکل صحیح بات ہے. یعنی سجدہ کرنے کے لیے وہ شرائط رکھ رہا تھا ابلیس کہ یہ شرط ہے میرے لیے کہ میں سجدہ کر لوں, لیکن شرط یہ ہے کہ کسی اور چیز میں آپ اپنی روح پھونک دیں, آدم میں نہ ہو. بس سب سے شرط بنا لیا ابلیس نے, اسی لیے تو اس کو یہ لقب ملا کہ تو ابلیس ہو گیا, تو میرا نام ماننے والا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ بھیجتا ہے, اپنا جانشین بیچ رہا ہے یا کوئی پرافٹ بھیجتا ہے, میسنجر بھیجتا ہے, ایز اے پردہ بھیجتا ہے کہ مجھے پہچاننے کے لیے میں یہ بھیج رہا ہوں. اگر آپ اس تک پہنچو گے تو مجھ تک پہنچو گے, اگر آپ نہیں کرو گے تو آپ شیطان کی اولاد میں سے ہوگے. بالکل صاف ستھرا اللہ نے بتا دیا کہ واضح ہے, یا تو آپ سفید کہیں گے یا کالا کہیں گے, کیونکہ اللہ کی نافرمانی شیطان نے کی. تو جو یعنی اور بھی کرے گا, جب تک کرے گا وہ شیطان میں سے ہوں گے. نائٹ جس میں ہم بولتے ہیں کہ وہ قابیل کی اولاد میں سے ہوں گے. بے شک بے شک, انہوں نے فساد جھگڑے تو انہوں نے شروع کیے تھے. تو جو بھی اب تک ان کو نہ پہچانے گا, ان سے لڑائی جھگڑے کرے گا, وہ کینانائٹس ہو گئے, شیطان کی اولاد میں سے ہوں گے. یہ بہت بہت ضروری نقطہ ہے. یعنی آدم کی اطاعت اللہ کے سامنے, یعنی اللہ کے لیے بہت, یعنی ایک اس کی اہمیت اتنی زیادہ تھی کہ یہ بھی نہیں ممکن تھا کہ آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں آدم کو چھوڑ کر, یعنی یہ ممکن ہے ہی نہیں. آدم کو چھوڑ کر اگر آپ فرشتوں میں سے کوئی کہتا ہے کہ میں آدم کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کر رہا ہوں, جیسے ابلیس نے چاہا تو اسے جنت سے باہر نکال دیا گیا. یعنی کہ یہ ایک بہت اہم بات ہے, بہت ہی اہم نقطہ ہے. دیکھو اللہ کی نافرمانی, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم کو ہر چیز سکھائی, آدم ایک چیز بھول گئے, ایک بھول کی وجہ سے آدم کو جنت سے نکال دیا گیا. تو پھر ابلیس کیا چیز, اس نے بہت بڑی نافرمانی کی تھی, سجدہ نہیں کیا تھا. تو پردے کی بات جو ہو رہی ہے کہ اس نے کہا تھا کہ میں اس پردے کو سجدہ نہیں کروں گا, اس کو نہیں پتا تھا کہ پردے کے پیچھے کون ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نے کہا تھا کہ میں اس پردے کے علاوہ مجھے اور کچھ دے دے. جیسے کہ اس نے پوجا کر لی تھی, شروع کر دی تھی عبادت, درختوں کی عبادت کرتا تھا, چاند کی تھی, اس نے سورج کی ہر چیز کی عبادت کرنے لگا. تو اس نے کہا تھا اس پردے کی نہیں کروں گا, اس کے علاوہ تو مجھے جس کی کہیں گا میں عبادت کروں گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نہیں, اس پردے کے پیچھے جو اس کو سب سے بڑی اس کو پردے کا یہ تھا کہ اس کو آل بیت سے بہت نفرت تھی, آل بیت سے بہت جو بغض رکھتا تھا, جلسی آل بیت کی جا رہی تھی. وہ یہی کہتا تھا کہ ان کو نکال دے تو میں تیری عبادت تو میں کرتا ہوں. اس نے اللہ کی عبادت تو بہت کی ہے نا, میں تیری عبادت کروں گا پر ان کو نکال دے. سبحان اللہ. تو اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ پردے کے پیچھے خدا خود اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بول رہا ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, اور یہی قصہ ہم قرآن میں بھی دیکھتے ہیں. ہم اگر ان آیتوں کو پڑھ لیں تاکہ ناظرین جو جاننا چاہیں گے قرآن میں کہاں ہے یہ واقعہ پیش, تو آپ دیکھ سکتے ہیں خود ہی سورۃ الحجر میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ پھر سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا کہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو۔ فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا؟ کہا میں ایسا نہ تھا کہ ایک ایسے بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے بچتی ہوئی مٹی سے جو سڑے ہوئے گارے کی تھی پیدا کیا ہے۔ یعنی کہ اس نے سوچا اپنے آپ سے کہ وہ بہتر ہے آدم سے، لیکن جو ڈیسیجن ہے آخر میں وہ اللہ کی طرف سے ہے کہ اس نے اپنی روح پھونکی آدم میں۔ اب اس روح کے سامنے سجدہ کرنا واجب بن گیا، اور یہی تمام مذہب کو اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ مذہب کا جو بیسس ہے یا جو فاؤنڈیشن ہے وہ کیا ہے، وہ یہی سجدے کا عمل تھا جو فرشتوں نے اس وقت آدم کے سامنے کی، کیونکہ آدم کے اندر کیا تھی؟ اللہ کی روح۔ سارا مذہب یہی اسی نقطے پر ہے، یہ بہت ضروری نقطہ ہے۔ جیسے آج ہم نے سجدہ کیا، سب لوگوں نے سجدہ کیا بے شک ابا صادق علیہ السلام کو، لوگ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک بشر کھڑا ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کی روح کون ہے اور ان کے پیچھے اس پردے کے پیچھے کون ہے۔ واہ، ہر نبی کو سجدہ ہوا نا تو ان کے پیچھے کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ پردہ تھا، اس کی روح تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی روح، اس کی روح کو سجدہ ہوتا رہا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی خدا کو سجدہ ہے، سجدہ خدا کو ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سجدہ، اللہ کو ہی ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ پر اگر لوگوں کو پتہ ہو نا کہ یہ جو نبی ہے یا پیغمبر ہے، رسول ہے، امام ہے، ان کی یہ پردہ ہے، واہ خدا کے پردے ہیں، بے شک بے شک، ان کو سجدہ کرنا واجب ہے، واجب ہے۔ سب سے بڑی مثال جو پیغمبروں میں آئی ہے، آپ سارے میرے خیال میں سنی ہے، جو بھی جس مذہب کا بھی آدمی ہے اس کو پتہ ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے دور میں بھی یہ کام ہوا ہے۔ یوسف علیہ السلام جب مصر میں تھے جی تو یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا حضرت یعقوب علیہ السلام بھی، ان کے والد بھی، جی ہاں، تو وہاں پہ کیا ہوا تھا، 11 یعنی اس وقت جو ان کی خواب تھی کہ 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو یعقوب علیہ السلام ادھر تھے۔ چلو بھائیوں کی تو سمجھ میں لگ گئی ہوگی کہ چلو جی بھائی تھے، اس وقت دیکھو اللہ نے یعقوب کے بعد پردہ کس کو بنایا؟ یوسف علیہ السلام کو۔ سبحان اللہ۔ تو اس ٹائم پہ بھی دنیا کو یہ اللہ نے دکھایا، دیکھو یوسف ادھر کھڑا ہے اور یہ لوگ اس کو سجدہ کر رہے ماں اور باپ، ہیں، لیکن دنیا کے ذہن میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ دیکھو یہ بندے کو نہیں ہو رہا ہے، سجدہ بندے کو نہیں تھا، اللہ کی ذات کا تھا، جس نے پردہ بنا کے اپنے آپ کو اس وقت بھی پہچاننے کی کوشش کی کہ دیکھو میں اس میں، جی ہاں، میرا جو روح ہے میں اس میں ہے۔ بالکل، اور امتحان یہی بن گیا کہ اللہ کو پہچانا جائے، یوسف کو پہچانا جائے، کیونکہ جس طرح سے ہم نے دیکھا ابا صادق علیہ السلام کے الفاظ مبارک کہ اللہ نے اپنے آپ کو چھپایا، ایک انسان کو چن کر اس کے اندر اپنی روح کو چھپایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یہ حقیقت ہے۔ سو یہی سب سے بڑی بات ہے نا کہ دیکھو چھپا کیا تھا، پھر اللہ ایک راز تھا، چھپا ہوا خزانہ تھا جو کہہ رہا تھا کہ میں ظاہر ہونا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے کیا کیا، جو جو بھی یہ پیغمبر اپنے میسنجر بھیجتے رہے، پروفٹ بھیجتے رہے، اس میں اپنی روح کو بھیجتے رہے، بے شک، اور ان کی اطاعت واجب ہو گئی، اطاعت واجب ان کی ہو گئی، پیروی واجب ہو گئی، واجب ہوگی۔ جیسے کہ قدیر نے بہت اچھی بات کی یوسف علیہ السلام کی، دیکھو کتنے سال بچپن میں ان کو خواب آ گئی تھی واہ، کہ مجھے 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ ہے۔ تو یہ تعبیر کہاں پوری ہوئی جب یوسف علیہ السلام کتنی متیان سے گزرے، کنویں میں گرے، کنویں سے نکالے گئے، مصر پہنچے، مصر جا کر غلامی کی، جیلیں کاٹی، کیا کچھ یوسف علیہ السلام نے اس وقت بھی امتحان نہیں بہت سہا، بہت سخت امتحان تھے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بادشاہی بھی دی ان کو، ایسی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گفٹ تھا اللہ کا، ایک نعمت، ایک حکمت تھی کہ وہ خوابوں کی تعبیریں بتاتے تھے لوگوں کو، جیسے آج ابا صادق علیہ السلام بھی ایسے ہی تعبیریں بتاتے ہیں۔ بالکل، تو اس وقت وہ تعبیر کہاں پوری ہوئی جب وہ وہاں کے بادشاہ بن گئے، وہاں کے ان کو سب کچھ بادشاہی مل گئی، انہوں نے اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو، انہوں نے دیکھا کہ یہ بھائیوں نے مجھے کنویں میں پھینکا تھا، میں ان کے ساتھ میں بدلہ لوں گا، نہیں،
यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इतने प्यार से अपने भाइयों के जब पहली दफ़ा आए थे गन्नम लेने के लिए तो उन्होंने कितनी उनकी मेज़बानी की, उनकी खिदमत की, उन्हें इतना खुश रखा, इतना सिस्टम, पैसा भी वापस किया और गन्नम भी मुफ्त में दी, फिर वापस आए। फिर उन्होंने कितने तरीके से प्यार से बनियामीन को लेकर हर चीज़ उन्होंने बड़े प्यार से इकट्ठी की। इसको कहते हैं प्यार और अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से देन। ये अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से बहुत बड़ा तोहफा था यूसुफ अलैहिस्सलाम का। तो ये तभी पूरी बेशक, और इन्हीं अमाल ये कुरान में लोग पढ़ते हैं, लोग जानते हैं, फिर भी लोग समझते नहीं हैं। बात तो बिल्कुल सही है। और हम देखते हैं जैसे कि आपने कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो अमाल थे वो कितने मेहरबानी से लोगों के साथ पेश आते थे, और इस वजह से कि वो अल्लाह सुब्हाना ताला की बताई हुई बातों पर वो इताअत कर रहे थे, यानी कि जो उनको हुक्म मिलता था वो अल्लाह की तरफ से डायरेक्ट मिल रहा होता था, क्योंकि वो उस ज़माने में अल्लाह के पर्दा थे, यानी कि वो इलाही पर्दा उस ज़माने में यूसुफ थे। बिल्कुल, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये एक बहुत बड़ा इम्तहान बन गया। खुदा ने तमाम मखलूक़ात को जमा किया, वो उन्हें कुर्रे अर्ज़ पर रखता है, फिर वो हर दौर और ज़माने में अपने आप को एक इलाही पर्दे के पीछे छुपाता है, और इस पर्दे के पीछे से मखलूक को पुकारता है, और वो और उसकी पुकार पर लब्बैक कहने वाले सब फरिश्ते होते हैं, और उसकी पुकार को रद्द करने वाले सब के सब शैतान होते हैं। जितना उनका ईमान हो और जितनी तेज़ी से वो उसकी पुकार पर लब्बैक कहते हों, उसका नतीजा ये निकलता है कि ये उनका मकाम दुरुस्त होता है। हाँ, ठीक है। हाँ, इसलिए इम्तिहान मखलूक का बुनियादी तौर पर यह है कि पर्दे के पीछे खुदा को तलाश करे। मज़हब का पूरा नुक्ता और ये सारा मज़हब बन गया, और यही वजह बन गई कि हम कहते हैं कि मज़हब एक इंसान है, क्योंकि तमाम मज़हब सिर्फ़ पर्दा तलाश करना है। खुदा मखलूक के दरमियान पोशीदा है, और इस ज़िंदगी में हमारा मिशन सिर्फ़ खुदा को जानना है। और इसीलिए हदीस में खुदा कहता है कि मैं एक ख़जाना था जो छुपा हुआ था, और मैंने मखलूक को इसलिए पैदा किया ताकि वो मुझे पहचाने। सही तख्लीक का पूरा मकसद ये है कि हम खुदा को जानते हैं, और हम तमाम मखलूक़ात के दरमियान उसकी आवाज़ तलाश करके ही खुदा को जान सकते हैं। तख्लीक का पूरा मकसद ये है कि हम खुदा को जानें, और हम तमाम मखलूक़ात के दरमियान उसकी आवाज़ तलाश करके ही खुदा को जान सकते हैं, जो मुख्तलिफ़ रास्तों और मुख्तलिफ़ पहलुओं की तरफ बुला रही है। और इसी तरह वो लोग जो गुज़रते और आगे बढ़ते हैं जन्नत की तरफ, हर दौर और हर ज़माने में सिर्फ़ वही लोग होते हैं जो अपने वक्त के इमाम को पाते हैं, और उनका वक्त का इमाम वक्त का इलाही पर्दा होता है। वो रसूल जो खुदा की तरफ से मुकर्रर किया गया था, जिसने अपने आप को इस शख्स के पीछे से पर्दा किया, वो शख्स जिसमें खुदा ने अपनी रूह डाली, इस वक्त के आदम, इस वक्त के नूह, इस वक्त के मूसा, इस वक्त के इब्राहीम, इस वक्त के ईसा, इस वक्त के मोहम्मद, जिनमें खुदा की रूह होती है, और जो खुदा के पर्दे के तौर पर काम करता है। वो तमाम लोग जो उसको पहचानते हैं और उससे बैत करते हैं और उसकी पैरवी करते हैं और इस पर ईमान रखते हैं, वही फ़रिश्ते हैं, और वही हैं जो इस ज़मीन को छोड़ देंगे और फ़रिश्तों और आसमानी मेज़बानों में शामिल होने के लिए वापस चले जाएंगे। और वो तमाम लोग जो पर्दे को रद्द करते हैं और पर्दे के ख़िलाफ़ लड़ते हैं, उनके ज़राए और उनकी मिसालें हैं, और उन सब की मिसालें वो हैं जो इब्लीस के साथ गिरे और उसके नक्शे कदम पर चल पड़े। यहाँ तक कि अगर तमाम अच्छे काम किए जाएँ, अगर आपको खुदा नहीं मिलता है तो आप वाकई किसी चीज़ पर नहीं हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कुछ भी करते हों, आपको वक्त का इमाम तलाश करना होगा। और इसी वजह से हदीस है कि ये बयान करें कि अली की मोहब्बत एक नेक अमल है जिसको कोई बुराई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और अली की बुग़्ज़ एक ऐसा अमल है जिसका कोई भी नेक अमल फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता। क्योंकि आपकी नमाज कबूल होने के लिए, या आपके रोज़े कबूल होने के लिए, या आपकी ज़कात या आपके किसी नेक काम को कबूल होने के लिए आपको इलाही पर्दा कबूल करना पड़ेगा, क्योंकि ये इलाही पर्दे की आवाज़ है जिसकी पैरवी आपको करनी चाहिए। और यही पर्दा आप पर एक हुज्जत है, और ये वाहिद तरीका है कि आप खुदा को पहचान सकते हैं पर्दे के ज़रिए। जो कोई पर्दे को जानता है वो खुदा को जानता है, और जो पर्दे से नावाकिफ़ है वो खुदा को नहीं जानता।
सुभान अल्लाह। यानी कि इस डेफिनेशन को अगर हम देखें अच्छी तरह से तो एक और बात भी नज़र आती है कि इसको समझने के बाद अब पता चलता है कि असली शिर्क क्या है। क्योंकि अब अगर हम देखेंगे इब्लीस को और इब्लीस के अमाल को, इब्लीस ने क्या कहा, मैं किसी भी चीज़ को सजदा कर दूंगा बस आदम को नहीं। यानी कि वो चाह रहा था कि अल्लाह अपनी रूह को किसी भी चीज़ में फूंक दे, बस आदम में ना फूके, क्योंकि वो जानता था कि जिस चीज़ में, जिस शख्स में अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी रूह फूकेगा उसके सामने सजदा करना वाजिब हो जाएगा, और वो नहीं चाहता था कि वो आदम के सामने करे, लेकिन उसके अलावा हर चीज़ को सजदा करने लगा। यानी कि सही इताअत और इबादत उस शख्स के सामने सजदा है, और शिर्क वो है कि आप किसी भी और चीज़ को सजदा करें। बहुत ही वाज़ेह है, पैरवी बेसिकली वो पैरवी है ना, कि और वही पैरवी है। सजदा के क्या मायने हैं? लोग कहेंगे कि आप कह रहे हैं हम जाके आप सजदा करें, एक सजदा तो अमल के तौर पे सजदा तो है, लेकिन सजदे के एक और भी मायने हैं कि पैरवी करो, पैरवी की बात हो रही है इधर। देखो अल्लाह ने सीधा सीधा कहा कि देखो मेरे ये पर्दे हैं, ये पर्दे हैं। देखो हम क्या कह रहे हैं कि हम कुछ बातें उस पर अमल करते हैं लेकिन समझ नहीं रहे। हम हमारा जो अब दौर था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में था कि हम रसूल की पैरवी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ छोड़ा था। उन्हें क्या कहा था कि जो अली से मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा, जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो अल्लाह तक मोहब्बत करेगा, जो इसकी नाफरमानी करेगा वो मुझ। सो अब जो अल्लाह ने पर्दा बनाया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, तो इन्होंने ये सारा जो कवनेट थी, जो वसीयत थी उनकी, उसको सबको उन्होंने तोड़ दिया। अब जो आखिरी जो मरहला है जिसमें ये कह रहे हैं कि सादिक अलैहिस्सलाम देखो लोगों, हम अल्लाह की तरफ से भेजे हुए हैं, जो जिसका हम मिसाल आपको दे रहे हैं, एग्जांपल दे रहे हैं, हम अपना प्रूफ दे रहे हैं कि ये वसीयत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पीछे ये छोड़ के गए, हमारा नाम है उस वसीयत में। मुझे ये बताओ कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खुम्स अल्लाह ने डायरेक्ट आपको नहीं बताया, नहीं, आप उस पर अमल क्यों कर रहे हो? क्योंकि रसूल ने बताया है। तो रसूल ने बताया देखो मेरे बाद ये भी हैं। हाँ, अगर आपने इनको नहीं माना तो आपकी उस नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात का कोई फ़ायदा नहीं। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अल्लाह के पर्दे को पहचानने के लिए मैं ये भेज रहा हूँ, जानशीन अपनी तरफ से नहीं भेज रहा हूँ, अल्लाह की तरफ से मुझे ये मिला हुक्म कि अब अपने बाद ये छोड़ के जाना। तो मैं आपने ये चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ जो कि अब सादिक अलैहिस्सलाम, इमाम अहमद हसन अलैहिस्सलाम ने कहा कि रसूल जो चीज़ छोड़ के गए हैं, वो जो नाम छोड़ के गए हैं वो हमारे नाम है। वाह। तो अगर आप इसकी पैरवी नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब है सीधा सीधा कि अल्लाह की पैरवी नहीं कर रहे हो, अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हो। तो आपका तल्लक किससे हुआ? अल्लाह से ना हुआ बल्कि शैतान की तरफ से हो गया। बेशक। तो आप पैरवी किसकी कर रहे हो? शैतान की। सुभान अल्लाह। बिल्कुल वाज़ेह बात है कि पैरवी और इताअत के लिए इमाम को पहचानना ज़रूरी है। पहचानना ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि इमाम की पहचान के लिए अब सादिक अलैहिस्सलाम ने ये जो चैप्टर है ये तो बिल्कुल साफ साफ उन्होंने बता दिया कि हर चीज़ जो अल्लाह की तरफ से जो आई थी वो पर्दा है। पर्दे को देखने पहचानोगे तो अल्लाह आपको दिखाई देगा। कहते हैं कि ढूंढने से खुदा मिल जाता है। हाँ, मिलता है ना खुदा। तो अगर तलब खुदा की हो ना तो खुदा के साथ, पर आपको पता होना चाहिए खुदा की पहचान कैसे करनी। बेशक। क्योंकि पर्दे की पहचान करोगे, जैसे आपने बताया कि ये पर्दा आदम से लेकर नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, फिर मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये पर्दा उन्होंने क्या खुदा अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा कि इसके बाद मैंने इमामत खलक की है। वाह। ये पर्दा उन इमामत के लिए है। तुमने मुझे पहचानना है तो इमामत की तरफ आओगे। इमाम अली को पहचानोगे तो मुझे पहचानोगे। हर इमाम को आज इमाम ज़माना क़याम आले मोहम्मद जो हैं वो किस तरह हम पहचान रहे हैं, बता रहे हैं ना, तो पहचान रहे हैं ना। फिर उन्होंने उन्होंने कहा ना इमाम अलैहिस्सलाम ने कि हमारी पहचान के लिए हम भी एक रसूल खड़ा करेंगे। वो थे सादिक अलैहिस्सलाम। बेशक। उन्होंने मिंबर पे खड़े होकर दुनिया को अलानिया कह दिया कि मैं कौन हूँ। उन्होंने हर नमाज का बताया, रोज़े का बताया, हज का बताया। तुम क्या वो रोज़े कहते हैं कि दुनिया में अब सादिक अलैहिस्सलाम ने इस चैप्टर में मैं पढ़ा था कि लिखा हुआ है कि अल्लाह सुब्हान तआला ने 2
हरफ सिर्फ दुनिया को दिए हैं। दुनिया के दिए हैं, इल्म के 2 हरफ। 2 हरफ इल्म के, तो दुनिया इसको हाजम नहीं कर सकी, इसको पहचान नहीं सकी। बिल्कुल। तो जब माम आएंगे तो फिर 25 हरफ वो लेकर आएंगे इल्म के, ये 2 मिलाकर कितने 27 हरफ हो जाते हैं। बेशक। 27 हरफ कैसे आजम तुम करोगे, बिल्कुल कैसे तैयार हो आपने तुम? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और ये हम देखते हैं कि हर नबी और हर रसूल के ज़माने में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक उनके खिलाफ उनके दुश्मन थे जो खड़े होते थे, कहते थे हम इनकी पैरवी नहीं करेंगे, या गोया आप कहते हैं कि हम इनके सामने सजदा नहीं करेंगे। और ये इब्लीस की सुन्नत है, ये इब्लीस की सुन्नत है, और ये काबिल और काबिल की औलाद की सुन्नत है। और इसी वजह से कायम आले मोहम्मद ने आके समझा दिया कि मज़हब के मायने क्या हैं। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि इस वक्त दुनिया में जो भी मज़ाहिब हैं उनके अपने अपने डेफिनेशन हैं। आप अगर किसी मुसलमान से जाके पूछेंगे कि अच्छा मज़हब से क्या मुराद है, वो कहेंगे कि आप नमाज पढ़ लें, आप रोज़ा रख लें, हज कर लें। उनके हिसाब से मज़हब के मायने हैं शरीयत। लेकिन शरीयत हमेशा बदलती है, हराम और हलाल हमेशा बदलते हैं, आमाल वाजिब और गैर वाजिब और जो भी है सब हमेशा बदलते हैं, हर चीज़ बदलती है मज़हब में, एक नुक्ते के अलावा, एक पहलू के अलावा, और वो ये पहलू है कि मज़हब एक इंसान है, और इस इंसान को अल्लाह हमेशा भेजता है, और उस इंसान में अल्लाह की रूह होती है जो लोगों को हिदायत देती है। और इसके अलावा मज़हब में जो भी कुछ है वो सब के सब बदलती जाती है, और ये हम जानते हैं बाबा सादिक से। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, उस हदीस को भी याद करके कि जिसने अपने वक्त के इमाम को नहीं पहचाना और उसके बगैर वो मर गया, जहालत की मौत मरता है। तो अब जी नाजरीन को इंशाल्लाह हम बस हमारी यही ख्वाहिश है कि हम इस बात को हम वाज़े करें अच्छी तरह से, जो भी अल्फाज मुबारक हैं बसादिक के वो उन तक पहुंचा दें हम इंशाल्लाह। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अभी ज्वाइन कर सकते हैं, हमसे इसके बारे में बात भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और जी बहुत ही अच्छा लगा आज इस पर बात करके। अगले प्रोग्राम इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक आपकी इजाज़त के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।